شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیارے ناظرین کرام، فضائل حج اس سیریز میں آج ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ ڈالا، خانقاہ نمرودی کو تہس نہس کر دیا اور ان کے معبودان کے ساتھ ابراہیم کا یہ سلوک دیکھ کر جب پوری قوم آپ کے خلاف حرکت میں آ گئی، حتیٰ کہ بادشاہ بھی، اور اس نے یہ سرکاری فرمان جاری کر دیا، سرکاری وارنٹ بھیج دیا کہ ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یہ فرمان سننا تھا کہ ساری قوم حرکت میں آ گئی اور آگ کا الاؤ تیار ہو گیا. کس کے لیے؟ اس ابراہیم کے لیے جس نے جان کے علاوہ اپنی تمام چیزیں اللہ کی راہ میں اس سے پہلے قربان کر دی. اس ابراہیم کے لیے یہ آگ کا الاؤ تیار ہوا اور اب جان کے نذرانے کی باری آ چکی تھی. آگ کا الاؤ آپ کو دعوت دے رہا تھا. پوری قوم آپ کو اس آگ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو رہی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنے اسی اکیلے معبود حقیقی کو آواز دی جو ان کا خالق و مالک، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. ان سے منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے یہ دعا فرمائی: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی میرا کارساز ہے. جبکہ ایک دوسری روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت لکھتے ہوئے انہوں نے درج کیا ہے، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. جبکہ ایک دوسری روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً اپنی کتاب قصص الانبیاء میں نقل کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی: اللہم انت فی السماء واحد، اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک، کہ اے اللہ تو آسمان میں اکیلا معبود اور میں اس روئے زمین پر اکیلا تیری عبادت کرنے والا. اللہ تو میری مدد فرما، تو ہی میرا آسرا اور تو ہی میرا آخری سہارا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے. علامہ اقبال نے بہت ہی اچھی منظر کشی کی ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ابراہیم علیہ السلام بے خطر آگ میں کود پڑے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی فریاد آسمان سے جا کر ٹکرائی، عرش الہی پر دستک دیا، اللہ کے یہاں شرف قبولیت ملی اور اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہو گیا: یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21
اور آیت نمبر 69 اللہ کہتا ہے اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. دیکھ نہ اس قدر ٹھنڈک پہنچانا کہ میرے چہیتے کو تکلیف ہو اور نہ اپنی تپش سے اسے پریشان کرنا بلکہ سلامتی والی بن جا. تاریخ گواہ ہے، کتاب و سنت کے نصوص اس بات پر گواہ ہیں کہ نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا. ہم امت مسلمہ کے لیے یہ درس عبرت ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہمیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں دعوت فکر دیتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی طرح کے امتحانات سے پر ہے. ہم آپ کو سناتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام جن امتحانات سے گزرے، جن آزمائشوں سے آپ کا سامنا ہوا اور جس انداز میں آپ نے ان کو سہا اور برداشت کیا اور دنیا کے سامنے مثال قائم کی، ہم آپ کو فضائل حج کے تھرو پہنچاتے رہیں گے تاکہ آپ اپنے لیے اسے ایک نمونہ سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم امتحان سے گزرے اور آپ صحیح سلامت آگ کے الاؤ سے باہر نکل آئے. لیکن آپ کے قوم کی بدنصیبی دیکھیے، اس قوم کی بدبختی ملاحظہ کیجیے. کتنی محروم القسمت تھی یہ قوم کہ اپنے نبی کے ہاتھوں، ابراہیم کے ہاتھوں اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بجائے اس کے کہ ایمان لاتی، اس نے روگردانی کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی قوم کا ایک فرد بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا. کس قدر بدبخت تھی، کس قدر محروم القسمت تھی یہ قوم. چنانچہ جب حضرت ابراہیم کو اپنی دعوت میں کامیابی نہ ملی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا. ابراہیم یہاں سے چلے جائیں. چنانچہ اپنے خالق حقیقی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا پیدائشی وطن عراق اور شہر اور چھوڑ کر آپ شام چلے گئے. شام میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ نے پھر فلسطین کا رخ کیا اور سفر کر کے آپ فلسطین پہنچ گئے اور ایک لمبے عرصے تک آپ فلسطین میں تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کو اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر کا سفر کرنا پڑا. چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر کے سفر پر نکل پڑے اور جب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ اس کو خبر ملتی ہے تو وہ حضرت سارہ اور ابراہیم دونوں کو اپنے دربار میں بلا بھیجتا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ دونوں دربار فرعون میں حاضر ہوتے ہیں. یہ فرعون جو میں آپ کے سامنے لفظ ادا کر رہا ہوں، یہ اس وقت سے لے کر مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. نام کچھ بھی ہو لیکن ہر ایک کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. چنانچہ اس وقت کے فرعون نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ دونوں کو اپنے دربار میں طلب کیا. ان کی پیشی ہوئی. حضرت ابراہیم نے یہ پوچھے جانے پر کہ یہ آپ کی کون ہیں، یہاں بھی حضرت ابراہیم نے توریہ سے کام لیا. آپ نے صریح جھوٹ بات نہیں کہی، لیکن آپ نے سامنے والے کو اس سے حقیقت چھپا لی اور تعریض و توریہ سے کام لیا. تعریض و توریہ اصل میں ایسی ٹرمنالوجی ہے جو اس بات کے لیے یوز کی جاتی ہے جس میں بولنے والا جھوٹ تو نہ بول رہا ہو لیکن اپنے سامنے والے کو حقیقت نہ بتائے، بلکہ ایسے الفاظ ادا کرے کہ سامنے والے کو حقیقت کا پتہ نہ چلے اور وہ بات بالکل جھوٹی بھی نہ ہو. اس کا نام تعریض اور توریہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنی بیوی سارہ کے لیے فرمایا ہذہ اختی، یہ میری بہن. بہن سے ان کی مراد یہ تھی کہ میری اسلامی بہن ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہر فرد کی بیوی جو مسلمان ہے وہ بیوی اس کی اسلامی بہن بھی ہوا کرتی ہے، اگرچہ کہ حقیقی بہن نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جواب دیا ہذہ اختی، یہ میری بہن. لیکن اس کے باوجود بادشاہ کا من کالا تھا. اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کو الگ روم میں بلایا. اس وقت سارہ نے اپنے اللہ کو پکارا
دعا کی، اللہ میری حفاظت فرما۔ یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور اس وقت کا بادشاہ فرعون فوراً اللہ کی گرفت میں آ گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ بندی اللہ کی کوئی خاص اور مقرب بندی ہے، اس کو ستانا اچھا نہیں۔ فوراً اس بادشاہ نے توبہ کی اور ایک انعام دیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا اور کہا لے جاؤ، یہ تمہاری خادمہ ہے، تمہاری خدمت کے لیے میں دے رہا ہوں۔ حضرت سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر اپنے شوہر حضرت ابراہیم کے ساتھ پھر واپس فلسطین آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین پہنچتے ہیں اور آپ اسی کو اپنا مرکز دعوت بناتے ہیں۔ یہیں سے آپ اپنا توحیدی مشن لوگوں تک پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ ہاجرہ جب یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہیں اور عنفوان شباب پر آتی ہیں تو حضرت سارہ اپنے چہیتے شوہر حضرت ابراہیم سے کہتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، میں اس ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دینا چاہتی ہوں، آپ ان سے شادی کر لیجیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے شادی رچا لی اور اب ہاجرہ اور سارہ دونوں بیوی کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں رہنے لگی۔ آپ کی عمر جب 80 سال ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 80 سال کے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اسی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے آپ کو ایک فرزند ارجمند، ایک لخت جگر اور ایک نور نظر عطا فرمایا، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل جنم لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ سارہ اور ہاجرہ کے بیچ انبن ہونے لگتی ہے، کیونکہ سارہ ابھی تک بے اولاد تھیں اور حضرت ہاجرہ اولاد والی ہو چکی تھیں، اسماعیل پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھتے رہیے، ہم انشاءاللہ ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ محترم ناظرین کرام، ہم اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا نصیب فرمایا جس کا نام اسماعیل تھا، اور یہ بیٹا آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوا، جبکہ آپ کی پہلی بیوی سارہ ابھی بے اولاد تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں سارہ اور ہاجرہ کے درمیان کچھ انبن سی ہونے لگی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو لے جا کر حجاز میں بسا دو۔ چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے جگر گوشے حضرت اسماعیل کو لے کر حجاز کا سفر کیا، اور آپ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں آج مکہ مکرمہ آباد۔ آپ نے اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس بے آب و گیاہ اور ویران وادی میں ٹھہرا دیا اور واپس ہونے لگے۔ واپس ہوتے ہوئے جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا تو پوچھ بیٹھیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں، اس بے آب و گیاہ وادی میں اور اس بنجر زمین میں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے چھوٹا سا جواب دیا، اللہ کے سہارے پر۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سراپا تسلیم و رضا بن گئیں، سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگیں اذن لا یضیعن اللہ، تب جائیے میرے سرتاج، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس ویرانے میں آ کر آباد ہوں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس بنجر زمین کو آباد کریں، تو جائیے، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل سے ایک غیر معمولی مدت کے لیے جدا ہو گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ ایک جگہ ٹھہرتے ہیں اور ایک دعا فرماتے ہیں، جس دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں درج فرما دیا ہے۔ یہ دعا سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 اور آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ آج ہر مسلمان اس دعا کے اثرات
اور اس کی برکتیں مکہ مکرمہ پہنچ کر دیکھ رہے ہیں. وہ دعا یہ تھی: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. کہ اللہ، میں نے اپنی ذریت کا، اپنی اہل و عیال کا ایک حصہ اس بے آب و گیاہ بنجر زمین میں لا کر بسا دیا ہے تیرے محترم گھر کے پاس. اے اللہ، صرف اس لیے کہ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے بنے. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. تو اے اللہ، تو لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کا مشتاق بنا دے کہ لوگ ان کے پاس آئیں. وارزقهم من الثمرات. اور اے اللہ، تو انہیں پھلوں کی روزی دے. لعلهم یشکرون. شاید یہ تیرے شکر گزار بنے اور تیرا شکر ادا کر سکیں. یہ دعا کس قدر بابرکت ثابت ہوئی کہ آج مکہ جیسی بنجر زمین جہاں کچھ اگنے والا نہ تھا، آج وہاں اللہ رب العالمین تمام قسم کے فروٹس کو جو دوسری اور جگہوں پر شاید میسر نہ ہوں، اللہ وہاں پہنچا رہا ہے اور ان کو پھلوں کی روزی دے رہا ہے. فریش فروٹس، تازہ ترین فروٹس جو اور دوسرے لوگوں کو میسر نہیں آتے، اہل مکہ اور اہل مدینہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. یہ ابراہیم کی دعا، اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں ہیں. ناظرین کرام، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنی بیوی اور بچے کو ٹھہرایا تھا، وہاں پر ہر قسم کے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور جنگلی جانوروں کا تو ہر وقت امکان تھا کہ وہ آ سکتے ہیں، موجود ہو سکتے ہیں. لیکن کسی غمگسار، کسی ہمدرد انسان کا تصور ہی بالکل محال. سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں ہمارا کوئی غمگسار اور تسلی دینے والا انسان بھی ہو سکتا ہے. اور جہاں اگر خوراک اور خورد و نوش کا سامان ختم ہو جائے تو خوراک ملنے کے آثار تک نہیں تھے. انسان بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر مر جاتا. ایسی بے آب و گیاہ وادی میں، ایسی بنجر زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر توکل علی اللہ کا ایسا مثالی نمونہ پیش کیا جو قیامت تک اپنی مثال آپ رہے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرما دیا کہ جس کسی پر اب حج فرض ہو جائے تو وہ میرے اسی بندے ابراہیم کی طرح اپنے وطن سے بے وطن ہوگا، اپنے گھر سے بے گھر ہوگا، اور اس وادی میں پہنچ کر وہ اللہ کو یاد کرے گا جس طرح میرے بندے ابراہیم نے یاد کیا تھا. حضرت ابراہیم کا یہ عمل، یعنی اپنے بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیاہ ویرانے میں، اس چٹیل میدان میں لا کر بسانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا جس کسی پر بھی حج کا فریضہ عائد ہو، جس کسی پر بھی حج فرض ہو جائے تو وہ میرے اسی بندے کی طرح اپنے وطن سے بے وطن ہو، اپنے گھر سے بے گھر ہو، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دی مادیت پرستی کو، جہاں عشق نے شکست دی عقل پرستی کو، جہاں اطاعت الہی نے شکست دی اطاعت نفس کو، جہاں محبت الہی نے شکست دی محبت اہل و عیال کو، اور جہاں زندگی نے شکست دی موت کو. ناظرین کرام، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے اس چٹیل میدان میں کون سا سامان خورد و نوش چھوڑا تھا، انہیں کھانے پینے کا کون سا سامان پہنچا کر آئے تھے. وہ صرف دو چیزیں تھیں، ایک مشکیزہ پانی اور دوسرے چند کھجوروں پر مشتمل ایک جھولا. یہ سامان خورد و نوش تھا. یہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کے لیے سامان زندگی تھا. ہاجرہ اور اسماعیل انہی چند کھجوروں اور ایک مشکیزہ پانی پر زندگی بسر کرتے. جب یہ خوراک ختم ہو گئی، سامان زندگی ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ کو پیاس لگی. پیاس کی شدت نے انہیں بے چین کر دیا. بیٹا اسماعیل بھی
بھوک اور پیاس سے بلکنے اور تڑپنے لگا۔ ایسے وقت میں بے چین ماں نے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا پہاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں پہنچتی ہیں اس امید کو لے کر، ہو سکتا ہے یہاں سے جاتا ہوا کوئی راہگیر نظر آ جائے، میں اس سے اس کا مشکیزہ مانگ لوں اور اپنے بیٹے کو پانی پلا دوں، اپنی پیاس کو بجھا لوں۔ لیکن وہاں بھی جب کوئی نظر نہیں آتا ہے تو آپ واپس مروہ کی طرف جاتی ہیں، مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں، اور اس طرح پیاس کی شدت سے اپنے بیٹے کو بلکتا ہوا دیکھ کر آپ مروہ اور صفا پہاڑی کے درمیان 7 چکر پورے کرتی ہیں۔ اور ابھی آپ مروہ پہاڑی پر ہی ہوتی ہیں کہ غیبی آواز سنائی دیتی ہے، ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہیں، دیکھتی ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایڑی مارنے کی وجہ سے پانی کا چشمہ اسی مقام پر پھوٹ پڑتا ہے جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں اسماعیل کے قدم چل رہے تھے، جہاں وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہیں پر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ نظر پڑتے ہی دوڑتی ہوئی آئیں اور مڈیر بنا کر اسے روکنے لگی۔ آج اسی پانی کا نام، اسی چشمے کا نام ہے آب زمزم، زمزم کا پانی، جو وہاں پہنچنے والا ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا انسان پیتا اور اپنے گھر والوں کو لا کر سیراب کرتا ہے۔ چنانچہ حاجرہ علیہ السلام اب اسی زمزم کا پانی پیتی اور اپنے بیٹے کو بھی اپنا دودھ پلاتی اور اسے سیراب کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اس چشمے کے پاس سے ایک قبیلے کا گزر ہوا۔ اس عرب قبیلے کا نام تھا بنو جرہم۔ بنو جرہم نے یہاں پہنچ کر حضرت حاجرہ سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں اس چشمے کے پاس بسنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت حاجرہ نے ان کی یہ طلب قبول فرما لی، لیکن شرط رکھی، کنڈیشن رکھی اور کہا ٹھیک ہے تم یہاں آباد تو ہو سکتے ہو، لیکن اس چشمے پر ملکیت کا حق میرا ہوگا، اس چشمے کی مالک میں تنے تنہا رہوں گی۔ آگے کیا ہوتا ہے بات چلتی رہے گی، سنتے رہیے فضائل حج۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے اسی سیریز کو لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك